اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو تاکید کی، ہم نے انسان کو اس بات پر تنبیہ کی، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی، ہم نے اس کو اس بات کا حکم دیا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے والدین بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے اور تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور کا ایک سوداگر تھا، اس سوداگر کی ماں اس کے گھر جانے لگی کہ میں اپنے بیٹے سے کچھ مال لے کر آؤں، اپنی ضروریات زندگی میں میری جو ضروریات ہیں میں ان کو پورا کر سکوں۔ وہ بیٹے کے دروازے پر پہنچی تو آگے اس کی بیوی نے اسے دیکھا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہاری ماں روزانہ آ جاتی ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، اس طرح تو ہم محتاج ہو جائیں گے، اس طرح تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ مان جائیں اس ماں نے جب یہ الفاظ سنے اور بیٹے نے جب دینے سے انکار کر دیا، بیٹے نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو کچھ نہ دیا، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، تو ماں روتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ رہی ہے اور ماں روتے ہوئے گھر واپس چلے جاتی ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، جب وہ سوداگر تجارت کی غرض سے گھر سے شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے، راستے میں اسے کچھ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں اور اس کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ وہ خون میں لت پت وہاں پڑا، لوگوں نے اسے اٹھایا اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ سب لوگ آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو وہ لوگوں کو بتانے لگا کہ آج میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، میری ماں میرے دروازے پر کچھ لینے کے لیے آئی مگر میں نے اسے دینے سے انکار کر دیا، میری ماں میرے دروازے سے روتی ہوئی گئی اور میں نے اسے کچھ نہ دیا، اس نافرمانی کے سبب مجھے یہ عذاب ملا، میری یہ غلطی کے سبب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ رونے لگا۔ جب ماں کو یہ خبر پہنچی تو قربان جائیں اس ماں پر، اس نے یہ نہ دیکھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے تو مجھے اپنے گھر سے کچھ نہ اس نے مجھے دیا اور مجھے ویسے ہی لٹا دیا۔ ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آ کر کہا بیٹا تجھے کیا ہوا، تیرے ساتھ ایسا معاملہ پیش کیوں آیا، ان ظالموں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے بیٹے تجھے اتنی تکلیف میں کن لوگوں نے مبتلا کیا۔ قربان جائیں اس ماں پر کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اس کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی حالت کیا ہے، بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ بیٹا تیری یہ حالت کن لوگوں نے کی، اتنا پیار کرتی ہے ماں۔ اور بیٹا رونے لگا اور کہنے لگا اماں جان آج میں نے جو نافرمانی کی، جو میں نے غلطی کی، جو میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، میں نے جو تجھے ناراض کر دیا، میں نے تجھے جو خالی ہاتھ لوٹا دیا، اس امر کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہو گیا، میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اے میری ماں تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میری غلطی کو معاف کر دے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربان جائیں اس ماں پر، اس نے یہ نہ کہا کہ تو نے تو میرے ساتھ یہ عمل کیا تھا، میں تجھے معاف نہ کروں گی۔ وہ رونا شروع ہو گئی اور ماں نے روتے روتے کیا کہا کہ بیٹا میرے دل میں تیرے لیے کوئی بری بات نہیں، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو میرے رب بڑا کریم ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ جیسے ہی رات گزری تو اس شخص کا وہ ہاتھ جو کہ کٹ گیا تھا، وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔